بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں۔ تو آج بات کرتے ہیں خفیہ طور پر نکاح کرنے کا بیان، یعنی خفیہ نکاح کیا ہوتا ہے، کسے کہتے ہیں۔ حضرت ابو زبیر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک ایسا شخص پیش کیا گیا جس کے نکاح میں بطور گواہ صرف ایک مرد اور ایک عورت شریک ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو نکاح خفیہ ہے تو ہم اس کی اجازت نہیں دیتے۔ اگر مجھے پیشگی اس کا علم ہوتا تو میں اس پر رجم کرتا، انہیں سزا دیتا۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ نے فرمایا، ہم اس روایت سے دلیل رکھ کرتے ہیں کہ 2 گواہوں سے کم سے نکاح جائز نہیں ہوگا۔ جس شخص کے نکاح کو حضرت عمر فاروق نے مسترد کیا، اس میں ایک مرد اور ایک عورت گواہ تھی، جس سے گواہی مکمل نہیں ہوتی، اور اگر 2 مرد یا ایک مرد اور 2 عورتیں بطور گواہی شریک ہوتے تو نکاح جائز ہوتا، خواہ وہ نکاح خفیہ ہوتا۔ خفیہ نکاح اگر گواہوں کے بغیر ہو تو وہ فاسد ہوتا ہے، یعنی وہ نکاح نہیں ہے، اور اگر اس میں گواہ مکمل ہوں تو وہ نکاح لانیہ ہے، اگرچہ انہوں نے اسے پوشیدہ رکھا ہو۔ اس لیے فرمایا گیا کہ 2 گواہیاں لازمی ہوتی ہیں، مگر 2 مرد ہوں۔ اگر عورت ساتھ ہو تو پھر 2 عورتوں کی ایک گواہی مانی جاتی ہے، مرد کی ایک گواہی مانی جاتی ہے اور ایک عورت کی آدھی گواہی مانی جاتی ہے۔ 2 عورتیں گواہی دیں تو وہ ایک مانی جائے گی۔ اس لیے فرمایا کہ اگر ایک مرد اور 2 عورتیں ہوتی تو نکاح جائز ہوتا، مگر ایک مرد اور ایک عورت تھی تو وہ 1.5 گواہی ہو گئی، 2 نہیں ہوئی، اس لیے وہ نکاح فاسد قرار دیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک مرد اور 2 عورتوں کی گواہی کو نکاح اور طلاق میں جائز قرار دیا۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ نے فرمایا، اس روایت سے ہم دلیل رکھ کرتے ہیں، یہی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا قول ہے۔ شرائط اور گواہوں کے بغیر جو نکاح کیا جائے اسے خفیہ نکاح کہا جاتا ہے۔ 2 مردوں یا ایک مرد اور 2 عورتوں کی گواہی ضروری ہے، یعنی ان کی موجودگی میں ایجاب و قبول کرنے کا نام نکاح ہے۔ تو بیٹے اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں، تاکہ اس طرح کی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، انشاءاللہ، خدا حافظ۔